ارے واہ بھائی, سیمس لائک آج تم شادی میں جا رہے ہو. ہاں, میرے آج دوست کی شادی ہے, تو اس کی شادی میں آج جانا ہے. بہت دنوں ہو گئے تھے, اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی, تو سوچا اس سے مل بھی لوں گا. لیکن ایک بات کا افسوس ہو رہا ہے مجھے. شادی میں جانے کے لیے کس بات کا افسوس؟ ابھی تم یہ نہیں کہنا کہ بیچارہ ہلاک ہو رہا ہے, اس کی شادی ہو رہی ہے. وہ ایک الگ پہلو ہے, لیکن مجھے سننے میں آیا ہے کہ ایک انٹر کاسٹ میرج ہے. سمجھ میں آیا, تو دو کمیونٹیز الگ الگ, تو کیسے یعنی ملن ہو سکتا ہے دو کمیونٹیز کا الگ؟ ایکچولی اباس ہر کسی کا نظریہ بھی الگ ہوتا ہے نا, اور آج کل کے ینگسٹرز جو ہے وہ اکثر یہ کہتے ہیں, ان کا آرگیومنٹ رہتا ہے کہ ہم تو اہل کتاب سے کر رہے ہیں. نہیں, وہ بات آپ کی برابر ہے, لیکن جب 1-2 سال بعد ان کی اولاد ہوئیں گی تو وہ کون سا جو ہے پرٹیکولر مذہب فالو کرے گی؟ جی بات تو ٹھیک ہے عباس, اور یہ جو ایشو ہے ویورز, یہ ایک گروئنگ ایشو ہے. آج ہماری کمیونٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں, ینگسٹرز ہیں, جو انٹر کاسٹ میرج کرنا چاہتے ہیں. بٹ مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس میرج کو آگے کیسے لے جانا ہے, بچے کیا کریں گے, ان باتوں کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں. جو ڈیسیجن ہوتا ہے یہ بہت زیادہ گھائی میں لیا ہوا ڈیسیجن ہوتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک ان کے لیے پراپر گائیڈنس نہیں ہے اس مسئلے پر. جی بالکل ٹھیک کہا, ایک پراپر گائیڈنس نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پروگرام چرچا ٹائم میں آج ہم کوشش کریں گے انہی نوجوانوں کو گائیڈ کرنے کی. اور انہیں گائیڈ کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوانوں کے دل عزیز پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب. آئیے سب سے پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بات ہمیں نوٹس کی ہے کہ ہماری کمیونٹیز میں یا آپس کی کمیونٹیز میں جو ہے مکسنگ جو ہے بہت کافی حد تک بڑھ گئی ہے. انٹر کاسٹ میرج جو ہے ایک تیزی سے جو ہے اس کے لیے رائز ہو رہا ہے. تو اسلام کا اس بات پر کیا نظریہ ہے؟ دیکھیے, اسلام کا بھی یہ نظریہ ہے, اور یہی ہندوازم میں بھی نظریہ ہے, اور آئیڈیل پوزیشن میں آپ سکھوں کے یہاں پوچھیں گے تو یہی نظریہ ہے کہ ان کے یہاں ایکچولی جو بات آپ نے اپنے ٹاپک میں کہی تھی وہ انٹر ریلیجن میرج ہے. ایکچولی انٹر کاسٹ تو وہ ہوتی کہ اونچی ذات والا نیچی ذات میں نے, مثلاً گپتا نے مشرا سے شادی کر لی, تو انٹر کاسٹ میں یا مسلمانوں میں بھی بہت کاسٹ ہو گئی ہیں, قریشی اور سید و صدیقی, تو وہ انٹر کاسٹ کہلاتی اگر مختلف برادریاں یا ذاتیں ایک دوسرے سے شادی کر رہی. یہاں جو ڈفرینس ہے بلیف کا ڈفرینس ہے, یعنی لڑکے کی ایک بلیف ہے اور لڑکی کی دوسری بلیف ہے. اب مثلاً اگر دو ہندو شادی کرنا چاہیں, مرد اور عورت, تو ہندو میرج ایکٹ ان دونوں کو ہندو ہونا چاہیے یہ شرط بناتا ہے. یعنی وہ وہی تبھی شادی کر سکتے ہیں جب ان کی ایکٹ کی ڈیفینیشن میں 1955 کا جو ایکٹ ہے اس میں دونوں ہندو ہوں, مرد بھی اور عورت بھی. یہ ہے. اچھا, اب اگر یہی بات ایک کرسچن شادی کرنا چاہتا ہو تو یہ تو شاید الاؤ کر دیں کہ, تو مگر وہ انڈر دا کرسچین میرج ایکٹ ہوگا یا انڈر دا انڈین اسپیشل میرج ایکٹ 1954 ہوگا, تبھی یہ شادی ہو پائے گی. وہاں انٹر ریلیجن ہو سکتی ہے. 1954 کا جو ایکٹ ہے وہ انٹر, یعنی یہ تو اس کی لیگل پوزیشن ہے کہ وہ, ورنہ اگر کوئی ایک ہندو ایک مسلمان سے شادی کرنا چاہے گا تو 1955 کے ایکٹ میں نہیں کر سکتا, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو. ویسے ہی ایک مسلمان لڑکا اگر ایک نان مسلم لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہو تو یہ شادی نہیں ہو سکتی. اہل سنت میں ہمارے یہاں یہ پروویژن ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مرد مسلمان ہے تو اس کی بیوی کتابیہ عورت ہو سکتی ہے, یعنی عیسائی یا یہودی ہو سکتی ہے, اہل کتاب. ہاں, لیکن شیعوں میں نہیں ہے یہ. دونوں کو مسلم ہونا آئیڈیل پوزیشن میں شرط ہے کہ دونوں مسلمان ہوں, تبھی ان کی قانونی شادی ہو سکتی ہے. ابھی تو ہم صرف قانونی بات کر رہے ہیں, جتنی قانونی بات ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, اس کو لا کے. اب اس کی فیزیبلٹی کیا ہے یہ ایک الگ ایشو ہے کہ فیزیبل ہے کہ نہیں ہے فیزیبل. یہ دیکھنا چاہیں اگر آپ تو دیکھیں, اس میں یہاں سے دیکھیے, شادی جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ٹرم ہے, سال 6 مہینے کا ہے, کوئی ہم نے بزنس کیا ہے, کوئی کانٹریکٹ کیا ہے. یہ ایک ریگولر پروسیس ہے اور ایک لانگ, یعنی اگر قاعدے سے چلے جو آئیڈیل پوزیشن میں ہم چاہتے ہیں, ہر سسٹم میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ شادی کم سے کم زندگی کی آخری سانس تک تو چلی ہی جائے. ٹھیک ہے, ہندو سسٹم میں تو کہا جائے گا جنم جنمانتر کا, حالانکہ ایکٹ میں نہیں ہے. ایکٹ میں تو ڈائیورس کی بھی پروویژن موجود ہے, ہندو لاء میں بھی موجودہ دور میں. تو اگر یہ ہے تو دیکھیے بات ہے کہ آپ خالی اس کو دو آدمیوں کا, یعنی دو باڈیز کا, یہ ایسا نہیں ہے
کہ ایک کبوتر اور ایک کبوتری کو آپ نے کابوک میں بند کر دیا اور وہ دونوں پھر ان کے بچے اور انڈے ہونے لگے. آدمی جو ہے وہ آدمی ہوتا ہے اور اس کے تھاٹس کیا ہیں, خیال کیا ہیں, ان تمام چیزوں کے اوپر. جیسے ہمارے یہاں منع کیا گیا ہے اس کو معصومین نے کہ اگر مرد یعنی لڑکا شرابی ہو, اس میں عورت کا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جا کے شراب پی رہی ہوگی تو اسے شادی نہیں کرو, مطلب یہ کوئی شرابی ہے. یہاں تک کہ تو اس لیے یہ بات ہے کہ یہی ہندوؤں میں بھی ہوگا. ایکچولی ایک کانسیپٹ ہے اسلام میں کفو, ایکویلٹی کا, یعنی جو دونوں لوگ ہیں. اچھا, مرد کو ایک طرح کا ڈومینیشن حاصل ہے شادی میں. ڈومینیشن یہ ہے کہ فائنل ڈیسیشن ایک طریقے سے مرد کا ہوتا ہے. اچھا, یہ ہے کیونکہ اس کے پاس اس کو فائنینس مینیج بھی کرنا ہے کہ فائنینس مینیج کرنا ہے. تو اس لیے کہ کوئی بات ہے کہ بھائی گھر میں کیا ہوگا, کیسے ہوگا. عورت کو باقی ذمہ داری شاید عورت کی نہیں ہے مانی گئی, لیکن یہ کہ وہ گھر میں رہے گی, کہاں جائے گی, آئے گی, یا بچوں کے ساتھ کیا کیا جائے, ان کی کیسے تربیت ہو, اس میں ہے دونوں مل کے. مگر آفٹر آل ایک طرح کا ایج ہے مرد کو جو حاصل ہوتا ہے. تو مرد کو کفو ہونا چاہیے, جو عربی میں کفو کہتے ہیں, تو ایکویلٹی. لیکن آگا آپ نے جو کفو کا کانسیپٹ کیا ہے, تو جب ہم انٹر کاسٹ میرجز دیکھتے ہیں تو اس میں کیسا کفو ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ ایک الگ سے اور جو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ڈفرنٹ مینٹالٹیز ہیں. کفو جو ہوتا ہے ہم تو کہتے ہیں پہلی بات تو ہے کہ سیم ریلیجن میں بھی ضروری نہیں کہ کفو ہو. ایک ہائیلی کوالیفائڈ لڑکی ہے اور ایک آٹو رکشا ڈرائیور کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے, میچ نہیں ہے, یہ میچ نہیں ہے. یہ 2-4 دن تو یہ چل سکتی ہے. وہ فلموں میں اور ڈراموں میں تو دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہینڈ ڈریون رکشا تھا, اس میں اس کا ہیرو ہینڈ ڈریون رکشا والا ہے اور اس نے ایک بہت ہی پڑھی لکھی عورت سے شادی کر لی. یہ وہاں ڈرامہ میں ہو سکتا ہے, لیکن عام زندگی میں اگر ایسا ہوا تو پھر یہ یعنی ایسی سچویشن آئے گی کہ اس میں بریک ڈاؤن ہوگا, ٹوٹے گی, جھگڑے ہوں گے, طلاق ہوگی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہے. کبھی کبھی اس کا بھی فرق ہوتا ہے. اب ایک خالص اودھ کی لڑکی ہو ہماری کمیونٹی کی, اردو اسپیکنگ, اس کی مراٹھی مرد سے شادی ہو رہی ہے, مسلمان ہے, سب کچھ پکا ہے, کوئی دونوں میں ریلیجن کا کوئی ڈفرینس نہیں ہے, مگر لینگویج پرابلم ہے. جی, وہ کچھ پیار سے بھی کہنا چاہے تو انہیں لگے گا کہ ہمیں کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمیں چلا رہے ہیں. ہاں جی مطلب بعض اوقات تو یہ جیسے ہم لوگ مجلس پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑے تجربے ہوتے ہیں, باہر جانا وانا ہوتا ہے, وہ جو محبت سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہوتا ہے کہ ڈانٹ رہے ہیں. جی, وہ طریقہ ہوتا ہے جو سمجھ نہیں آتا. اس میں بھی کف بہت امپورٹنٹ ہے. ایک جگہ ہمارے بہت بڑے عالم دین مرحوم ہو گئے تھے, ان کا قصہ ہے, وہ تربوز لا کے ان کے سامنے رکھا اور کہہ رہے تھے کھا لیجیے. ان کا نہیں میں اب نہیں کھاؤں. کا حضوری پیشاب ہے, کھائیے, کچھ نکل جائے گا ابھی. اب بتائیے لکھنؤ کے ایک عالم دین سے تربوز کھلاتے وقت کہا جا رہا ہے. اب اس کے حساب سے یہ انکسار ہے, ہیوملٹی ہے, جہاں یہ ہے کہ ان کا یعنی غلط نہیں. تو کہنا یہ نا کہ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے ان کا وے آف لائف کیا ہے, ان کا اسٹینڈرڈ کیا ہے, کیونکہ صرف 2-4 دن کی بات نہیں ہوتی. ان کا ایجوکیشنل اسٹیٹس کیا ہے, اکنامک اسٹیٹس. اچھا, بالکل ایکول تو نہیں ہو سکتا کبھی, تو مرد کو کم سے کم اس کے برابر یا اس سے بہتر ہونا چاہیے, کیونکہ ایک انفیریئر ایک سپیریئر کو کنٹرول کرے یا کچھ کہے تو اچھا نہیں لگتا. وہی عباس, یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو پروفیسر صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ یہاں کفو ہونا, ایکوالٹی ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ جو فیصلہ ہوتا ہے شادی کا پروفیسر صاحب, یہ بہت ہی زیادہ اہم ہوتا ہے, تاکہ صرف ہماری زندگی نہیں, آنے والی نسل کی زندگی اس سے جڑی ہوئی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو نوجوان ہے وہ جوانی کے جوش میں بالکل گھائی کر دیتے ہیں. جوانی کا جوش, محبت ہے. ہم آپ سے بتائیں, اس وقت پورا آدمی کا خیال یعنی بیوٹی آف دا گرل پر, اس کی اسمارٹنیس پر ہے, مردوں کا خیال. اچھا, بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. لڑکی جب کسی لڑکے کو تلاش کرتی ہے یعنی اس کو پسند کرتی ہوتی ہے تو اس کی مالی حیثیت پر نظر رکھتی ہے کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے, کار رکھتا ہے کہ نہیں, ہے نا, خرچ میں رو پکڑ پائے گا کہ نہیں, کتنا اسپینڈ کر سکتا ہے. اب اس کے برعکس ہی ہے. اچھا, اس کو کوئی دوسرا ایسا لڑکا ملا جو اس سے زیادہ ساؤنڈ ہے فائنینشیلی, تو اس کا جھکاؤ اس کی طرف ہونے لگتا ہے. مرد کے معاملے میں یہ ہے کہ یہ خوبصورت ہے,
ये फिगर हुए इसकी चलता है ऐसी एकदम। है, और कद बात ऐसा है। जी ये भी है प्रोफेसर साहब कि ये सारी बातें वक्ती है, ये चीजें वक्त के यही साथ तो खत्म हो जी, जाएगी। एलोपैथी यही कहते हैं कि हाँ। ब्यूटी और रिचनेस पे बिल्कुल नहीं जाना हाँ, बट चाहिए। बच्चे मानते नहीं है कि वो इन चीजों के लिए कर रहे हैं, वो कहते क्या है कि अहले किताब है। मैच्योरिटी भी नहीं नहीं, है। वो अच्छा एक बुनियादी बात आपसे कहें, वो सिर्फ बहानेबाजी कर रहा है, वो अहले किताब के लिए शादी नहीं कर रहा है वो। अगर इसकी जगह कोई और भी होता जो अहले किताब ना होता तब भी वो करता, क्योंकि उसको तो जो बात उसको अच्छी लगने लगी है तो वो ये है, वो मिलता है हमें ऐसी जगहों के ऊपर मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शादी के लिए कहा कि घूरे की सरसब्जी से बचो, यानी वो तरकारी जो उस पर कूड़े करकट के दरमियान उग आई हो उससे बचो। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, यानी बीवेयर ऑफ द ग्रीनरी ऑफ द गार्बेज पर अगर कोई तरकारी हो। तो लोगों ने कहा या रसूलल्लाह कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहा ऐसी खूबसूरत औरत जिसका ख़ानदान अच्छा ना हो, यानी वो है तो खूबसूरत मगर जो ख़ानदान उसका अच्छा नहीं, तो उसने तो वही सब सीखा है जो उसके ख़ानदान का था। तुम्हारी जो आने वाली नस्ल है, औलाद है, उस पर माँ का बेहद असर होगा। यहाँ तक कि हज़रत अली ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ जाए, वहाँ तो तरीक़ा था ना कि वो फॉस्टरिंग कराने के लिए दूसरी औरतों को बुला लेते थे, पैसे देते। तो आपने फरमाया कि अगर किसी यहूदी औरत से या ईसाई औरत से फॉस्टरिंग करानी भी पड़ जाए तो उसे रोको कि वो शराब ना पिए, यानी जब तक वो फास्टरिंग कर रही है, क्योंकि वो जो शराब पिएगी उसके बॉडी का हिस्सा बनेगी, फिर वो दूध में आएगी, फिर तुम्हारे बच्चे में जाएगी। तो मतलब इतना ख्याल इसका रखा गया। तो रिलीजन अभी तो ये है कि ये फॉर्मेशन ऑफ द चाइल्ड पर असरअंदाज होगा, इसके बाद अब इस बच्चे की तरबियत शुरू होगी। अब बताइए, ये मैं बिल्कुल आपसे एग्जैक्टली बताता हूँ, मेरे तो ट्रैवलिंग की वजह से कुछ एक्सपीरियंसेस हुए। मुझे मालूम है हैदराबाद की एक फैमिली थी, बहुत अच्छी फैमिली, उनकी बहैसियत दोनों डॉक्टर थे। तो माँ जो थी वो हिंदू थी, वहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं। बाप जो थे वो शिया थे, मुसलमान थे। दोनों की शादी हो गई, लड़का हुआ था। ना अब्बा ने नमाज सिखाई थी, ना अम्मा ने पूजा सिखाई थी। लड़का जो था डिप्रेशन में, शदीद डिप्रेशन में था, 18-19 साल का। वो जिनके यहाँ हमारा क़याम था उनकी रिश्तेदारी थी उन लोगों से। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने, जो साइकियाट्रिस्ट थे, उन्होंने कहा कि भाई कुछ इसको रूहानियत की तरफ लगाइए, किसी तरफ भी। कव्वाली ही सुने मसलन, हमारा कहना है, कीर्तन ही करे, वरना ये डिप्रेशन, इसका जो मेंटल वो एक होता है ना, जो साइड है कि जिसमें कुछ आए वैल्यूज या कुछ इस तरह की, वो गायब है। तो शायद ये हो सकता है आगा कि उस शख्स के पास कोई क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि उनके पेरेंट्स की जो है इंटरकास्ट मैरिज हुई थी, तो उस वजह से वो ना इधर जा पाया ना उधर जा पाया। तो हाँ, ये भी एक रीज़न हो सकता है। ये कहना आपका सही है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो ये बात होना चाहिए कि दोनों की ज़हनी जो साख्त है, जो मेंटालिटी है, वो बिल्कुल 100% मैच ना करती हो तो कुछ ना कुछ तो मैच करती हो, एटलीस्ट वही सिखा देते हैं। हम वरना ये होता है कि बीवी तो बड़ी नमाज गुजार हैं और बड़ी कुरान पढ़ने वाली है, मियाँ मजाक उड़ाते रहते हैं हर वक्त, मुसलमान ही हैं। कभी कहते हैं वही हो गई हज बुआ बैठ गई, कभी ये कह रही। अब बच्चा ये सुन रहा है कि मेरा बाप जो है ये कुरान पढ़ने का माज़अल्लाह मजाक उड़ाता है, और अम्मा ये कहती हैं, ये बताइए वो इस पर बिलीव करे कुरान पर या ना बिलीव करे। अब वो कंफ्यूज हो रहा है। ये है ना, ये हमने अपनी मजलिसों में भी देखा है कि ये कहा जाता है कि बच्चे की तरबियत उस वक्त से शुरू होती है जब तुम अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जानने के लिए। मतलब ये ना कि अगर आपको सिर्फ इंजॉय करना है, यानी सो कॉल्ड सेक्सुअल लस्ट के लिए आप शादी कर रहे हैं, अब तो ठीक है। तो डिफिनीशन भी मैरिज की है, इट इज़ द लीगलाइजेशन ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड द प्रोक्रिएशन ऑफ द चिल्ड्रन। मैरिज, हमारे मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर दीज टू पर्पसेस। तो प्रोक्रिएशन ऑफ द चिल्ड्रन जो होगा, तो क्या ये बकरी का बच्चा पैदा करके थोड़ी छोड़ दिया है? ये तो नहीं है कि गाय का बच्चा पैदा हुआ है, आपको इसको अगली नस्ल में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कमाल एक आदमी का ये है कि जो जिस जगह पर उसके माँ बाप ने उसको छोड़ा, तो वो अपनी औलाद को उससे बेहतर बना के आए जैसे उसके माँ बाप ने उसको बनाया था। अगर उसने, ये कामयाब आदमी है।
اگر تربیت کے اگر اپنا ہی جیسا بنا دیا ہے، مال میں بھی ترقی ہونی چاہیے، اولاد کی کوالٹیز میں بھی، اگر اپنی جگہ پر چھوڑ دیا ہے تو ابھی کوئی بہت بڑا اس کا کم، اور اگر اس سے نیچے کر دیا تب تو قیامت ہی ہو گئی کہ جہاں جتنے پر اس کو رکھا گیا تھا اس کے بھی نیچے چلا گیا. تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اس رخ سے میرج کو دیکھنا ہے. میرج کو خالی اسی لیے نہیں دیکھنا ہے کہ بس وہ ایک شادی ہو گئی اور ہم ہے تو، اور نتیجے میں پھر یہی سب میرجز ٹوٹتی ہیں. بالکل انہی میں ہنگامے پوائنٹ ہوتے دیکھا ہے ہیں. نیلم کہ اکثر جو ہے بچے جو ہے جلد بازی میں جو 2 فیکٹرز بتائے آگا نے، ایک بیوٹی ہے اور ایک رچنس ہے، رائٹ، تو ان 2 فیکٹرز کو دیکھ کے بڑی جلد بازی میں جو ہے شادی کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں سال 1.5 سال بعد جب یہ فیکٹر ختم ہو جاتا ہے ہاں بالکل تو ہو جائے گا. ڈیورس ریٹ جو ہے تکرار ہونے لگتی ہے نا. جی 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 تو اس بالکل. صورتحال میں پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں اب پیرنٹس کس کے پیرنٹ، یہ تو اب خود ہی بالغ تھے، انہوں نے اپنے ابا اماں کی تو سنی، ابا اماں کی تو سنی ہی نہیں تھی اس وقت. اب یعنی ان کو غصہ بھی آ رہا ہوگا کہ بک تو اب تم نے جو کیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ چلیے اگر ہو بھی گیا ہے اور یہ ہے وہ الگ ہونا ہی ہے، وہ الگ ہوں گے تو ہو جائیں، لیکن کم سے کم اس سے تجربہ لیا جائے. ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے نہیں کی ہے کہ وہ یہ سمجھ کے چلیں. اچھا اس کا ایک دوسرا سائڈ بھی ہوتا ہے، وہ اس کی طرف اشارہ کر دوں. اب انہوں نے کہا ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے، جی ایک آدمی کہتا تم مسلمان ہو جاؤ یا تم ہندو ہو جاؤ، تم سے شادی کر لیں گے. ابھی کسی ریلیجن کو اڈاپٹ کرنا ہے تو اس کے پیچھے یہ ٹیمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے کسی مال کا، بالکل کسی چیز کا، بلکہ وہ اس کو صحیح سمجھتا ہو. اگر مجھے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ 2 کروڑ روپے دوں گا تم ہندو ہو جاؤ، ہم ہندو کیا ہیں، ہم 2 کروڑ والے ہوئے ہیں، ہم ہندو ہیں ہی نہیں. تو ایسے تم مسلمان ہو جاؤ تمہیں 2 کروڑ روپے دیں گے، وہ مسلمان ہوا تو مسلمان نہیں. ویسے ہی ایک لڑکی کو وہ انٹرسٹڈ ہے کسی صورت سے شادی ہو جائے گا لڑکے سے، تم مسلمان ہو جاؤ چلو نکاح ہو جائے ہمارا تو ہم کریں گے، نہیں تو ہم شادی نہیں کریں گے. یہ مسلمان ہو گیا فار ایگزامپل، وہ ہو گئی، یہ چلے گئے. اس نے اسلام کو امبائب نہیں کیا ہے، اتارا نہیں اپنے میں کسی چیز کے لیے. یہ تو ایک طرح کا فراڈ ہے کہ جو کر رہا ہے وہ آدمی، بھائی اپنے کو چھپائے ہوئے. دین کا تعلق یا بلیف کسی مذہب میں بلیف کا تعلق اس کے ہارٹ سے ہے، اس کے مینٹل صحیح، اس سے یہ وجہ ہی الگ ہے، یہ وجہ ہے. اچھا جو اسٹرانگ پڑ گیا وہ اپنے مذہب کی طرف اسے لانا چاہتا ہے کہ بھائی تو اسی سے تو ٹکرار شروع ہوتی ہے نا پروفیسر صاحب، تاکہ مانیں گے کیا. ایون سنی شیعہ میں یہ ہوتا ہے، ایک تو پارٹی سنی ہے دوسری شیعہ ہے. اب وہ تم یہ ہو جاؤ، ہمارے کہنے سے تھوڑی ہم ہو جائیں گے، ہو جاؤ تم کہہ دو، وہ شیعہ ہو جائیں کہ سنی ہو جائیں. اچھا اب یہ بچہ جو ہوتا ہے ہمارے لیے ایک مصیبت ہے نا. اب وہ شیعہ اب اماں اس کو یہ بتا رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہے ماتم کریں، یہ کہتا ہے نہ کریں مثلا. ایکچولی میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک طرف بچے کا جو ہے کسی ایک پیرنٹس کی طرف رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہ بھی فیکٹر انفلوئنس کرتا ہے اس میں. نہیں وہ تو خیر یعنی الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہوگا، لیکن اس کی پرسنالٹی تو ایک کنفیوز پرسنالٹی بن جاتی ہے نا. یہ تو بہت بعد میں سمجھ میں آئے گا آدمی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ صحیح تھا یہ غلط تھا. مقصد ہمارا یہ کہنا ہے کہ پیرٹی ہونا چاہیے. اگر شادی ہو رہی ہے تو تھاٹ کے اعتبار سے بھی، اسٹیٹس کے حساب سے بھی، ایجوکیشن کے حساب سے بھی، بلیف کے بھی اعتبار سے ایک پیرٹی ہونی چاہیے. پروفیسر صاحب اسی بات پر آخر میں بس آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ ہم ویسے بچوں کو کتنا بھی گائیڈ کریں وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں ٹھیک لگتا ہے، اور شادی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کی شادی اچھی ہے تو آپ کی زندگی گلزار ہے، ورنہ پھر آپ کے آخری دم تک ٹکرار ہی ٹکرار ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی انٹرکاسٹ میرج کرنا اب بھی چاہ رہا ہے، آپ انہیں کیا کچھ فیکٹرز ایسے بتائیں، کوئی ایسی گائیڈ لائنز بتائیں جو وہ سوچے بیٹھ کر اور پھر اس چیز کا ڈیسیژن لیں. نہیں دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک جنرل ہم سے بات پوچھے کوئی، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم غور کرو اور دیکھو کہ اگر تم دونوں میں پیرٹی ہے، تم لوگوں کی تھنکنگ ایک جیسی ہے تو تم شادی کر لو. لیکن جب ہم کسی ریلیجس اینگل سے سوچیں گے، جیسے ہم ہندو ہیں اور ہم ہندو کی حیثیت سے سوچیں گے، تو ہم یہ سوچیں گے کہ بھائی خالی اس کو ہندو کی حیثیت سے شادی بھی کرنی ہے، اس کے بعد اپنے بچے کو ہندو سسٹم میں ڈیولپ بھی کرنا ہے، تو بھئی یہ تو رکاوٹ آئے گی. یہ عیسائی عورت جو ہے اس کو یہ تو ابھی وہ تو بیچارہ ہندو گوشت بھی نہیں کھاتا، یہ ابھی سور اور تو شراب کے بغیر چلے گی نہیں. اور یہ جب خود ماں بیٹھی ہوئی کاٹ رہی ہوگی کھا رہی ہوگی تو پھر بچے کو کیا ہوگا؟ وہ لاکھ پتا جی پنڈت ہوں کوئی نہیں ہوگا. تو
اگر وہ ہندو سسٹم سے کوئی آدمی آ رہا ہے تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ بھئی اس میں کیا ہوگا، فیوچر بچوں کا کیا ہوگا. اور اس میں اگر آپ، ہمارے پاس اس وقت اسٹیٹسٹکس نہیں ہیں اس کی، لیکن اگر آپ پتہ لگائیں تو ہمارے خیال میں ان کا جو فیلیور کا ریٹ ہے وہ 80-90% ہوگا. جی. اور اگر انٹر ریلیجیس کی بات نہ کریں، انٹر کاسٹ کی بات کریں، جیسے کہ شیعہ سنی، ہاں تو ان کے آپ کیا نہیں دیکھیں یہ بھی، تاکہ یہی کہتے ہیں نا کہ سارے مسلمان ہی ہیں، سب ایک ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں. نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو سکتی ہے شادی، شرعاً بھی صحیح ہے، یعنی ریلیجن بھی اس کو نہیں منع کرے گا، شادی کو صحیح مانے گا. یہ ہے ہمارا کہنا ہے کہ اگر ان کی تھاٹس میں، ایک تو یہ ہے کہ ان کو فکر ہی نہیں، ابا یا اماں کسی کو فکر ہی نہیں بچہ کیا ہے، ایک ہی پارٹی جو چاہتی ہے وہی کرتی ہے. بہت سے ہمارے یہاں ایسی انٹر کاسٹ میرجز ہوتی ہیں، عیسائیوں نے ہندو یا مسلمان عورتوں سے شادی کر لی، وہ اپنی طرف بچے کو لے جائیں، ان کو پرواہ نہیں. ایسے بھی مسلمان ہیں جنہوں نے ایک عیسائی لڑکی سے شادی کر لی ہے، وہ اپنا چرچ لے جاتی ہے، انہیں کچھ کہنا نہیں. یہاں تو مصیبت نہیں ہے، مصیبت وہاں رائز کرتی ہے جہاں پھر وہ ہر آدمی سوچتا ہے کہ ہمارا لڑکا ہو یہ ایسا کر رہا ہے، ہم تو سب کو بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ کر رہا ہے. تو جو آپ ایسے موقع پر ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کی نظر میں بلیف یا ریلیجن یا ریلیجس بلیف کی امپورٹنس ہے تو پھر آپ کو فالو کرنا پڑے گا. نیلم ایک پوائنٹ یہ ہے کہ یا تو اس کا ایک سلوشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی ڈسکس کر لے کہ شادی کے بعد آنے والی اس پرابلم کو کیسے ہینڈل کیا جائے. نہیں دیکھیے ایک چیز بتائیں کہ یہ کوئی وہ فارمولا اسکول کا تو ہے نہیں کہ آپ اس کو اس طرح سے کریں. سوال یہ کہ یہ تو جب، اچھا دوسری بات، جس وقت آپ ڈسکس کرنے کو کہہ رہے ہیں اس وقت ڈسکس کرنے کا جی کب چاہ رہا ہے؟ جی اس وقت دماغ بھی شانت ہے نا. اس وقت تو دونوں آدمی اس طرح سے آپس میں انوالو ہو گئے ہیں کہ انہیں کوئی بات نظر ہی نہیں آ رہی ہے، دنیا اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب پریکٹیکل سائڈ زندگی کا سامنے آتا ہے تو جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ ابھر کے سامنے آتی ہیں، معلوم ہوتی ہیں. ارے جو شادیاں ارینج میرجز وغیرہ جو ہوتی ہیں ان میں بھی شروع کا زمانہ بڑا اچھا ہوتا ہے، بہت ان میں پٹ رہی ہوتی ہے، پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اب آپ اس کو ویوہارک طور پر، پریکٹیکل طور پر دیکھ رہے ہیں. اس کو پہلے آپ نے اس کو ایک رومانٹسزم سے دیکھا ہے جو حقیقت نہیں تھی، تو برائی بھی اچھی لگ رہی تھی. اس وقت یہ بھی اچھی لگتی ہے کہ کسی نے وہ جیسے نور جہاں کے لیے سنا ہے کہ وہ جہانگیر اس پر اسی پر عاشق ہو گیا تھا کہ اس کو 2 کبوتر دے گیا تھا کہ رکھے رہو، روکے رہو. وہ کسی وہاں کے سپہ سالار کی بیٹی تھی، تو وہ اس کے بعد ایک اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا، اڑ گیا تھا. تو اس نے آیا کیسے وہ اڑ گیا، تو پوچھا کیسے اڑ گیا؟ اس نے کہا ایسے. دوسرا چھوڑ دیا، وہ اڑ گیا، وہ اسی پہ عاشق ہو گیا تھا. یعنی اب آپ بتائیے ہم کوئی چیز دے کے جائیں تو مطلب یہ ہوتی کہ وہ کبھی کبھی کہا جاتا نا کہ محبت اندھی ہوتی ہے، تو وہ اندھی ہوتی، وہ وہی ذاتی جذبات جو ہوتے ہیں. اب جب وہ ہٹتا ہے، وہ ملمہ ہٹتا ہے، تب مشکل ارائز کرتی ہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک وہ تب معلوم ہوتا ہے، ورنہ اب زندگی ایک اتنی خراب ہے. وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ تکرار ہی تکرار ہے، تو یہ گلزار ابھی شروع میں ہے. جب بعد میں ٹکراؤ کی سارے پوائنٹس آئیں گے تو یہ تکرار ہوگی. تو یا تو یہ ہے کہ وہ دونوں ہی کو، تو وہ اکبر الہوادی کا بہت مشہور شعر ہے نا کہ خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں، حجاب ان کو نہیں آتا، انہیں غصہ نہیں آتا. یعنی اب کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ کیا ہو. تو وہ یہ کلچر وہ اس نے تو بہت طنز کیے ہیں کہ پہنچے ہوٹل میں تو پھر عید کی پرواہ نہ رہی، کیک کو چک کے سوئیوں کا مزہ بھول گئے. تو وہ یا تو اس مزاج کے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. اور اگر آپ تھوڑا بھی کوشش ہیں اس معاملے میں تو پھر آپ کو یہ بات کھلے گی، تکلیف دہ ہوگی اور پریشان کن ہوگی. بہت سے ایسے پرسنل لوگوں کو میں جانتا ہوں، واقعات ہیں جن کو نقل نہیں کر سکتا، نہیں تو میں بتاتا کہ کیسے کیسے گڑبڑ مچتی ہے. پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی بہترین طور پر ہمیں ایکسپلین کیا کہ اس مسئلے کو کس طرح ہینڈل کیا جائے. رائٹ عباس؟ بالکل صحیح. میں جو کمپلیکس ایشوز تھا یہ، اور میں نے ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ یہ سوچا بھی تھا کہ کیوں نہ انٹر کاسٹ میرج کی جائے، لیکن میں نے جب یہ سنا تو میرا ایک نظریہ بدل گیا اس کے لیے. بالکل ٹھیک. اور ہمارا جو مقصد تھا اس پروگرام کو کرنے کا وہ یہی تھا کہ آج ہم معاشرے میں جہاں یہ دیکھتے ہیں کہ انٹر کاسٹ میرجز عروج پر ہے، دیکھیے ہم نہ ہی کسی کو روک سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی چیز کے لیے حامی بھر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ایک راستہ ضرور بتا سکتے ہیں.
اور جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ، لیکن اگر آپ ریلیجس ہے، آپ ریلیجن سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کو اپنے ریلیجن سے محبت ہے، آپ کو اپنی کاسٹ سے محبت ہے، تو یہ چیز آگے جا کر آپ کے لیے مسئلہ بن سکتی ہے جب آپ اپنے بچوں کو کوئی اور چیز فالو کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو آپ کو اپنے دھیان میں رکھنی ہے، چاہے پھر بات خوبصورتی کی ہو یا پھر پیسے کی ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، گزر جاتی ہے، زندگی باقی رہ جاتی ہے، تو اپنا فیصلہ زندگی کو سوچ کر کریے۔ اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، پیغام انسانیت۔ شکریہ۔